فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ایک فتنہ یہ بھی ہے، وہ ہے ناشکری کا فتنہ، کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں ناشکری کی کرتے ہیں۔ ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سورت ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ ذرا اپنی زندگی میں سوچو تو صحیح، جو تم نے مجھ سے مانگا میں تمہیں عطا کیا۔ ہماری زندگی کی کتنی حاجتیں ہیں، ہماری زندگی کی کتنی چاہتیں ہیں جو ہم نے اپنے رب سے مانگی، ہمارے رب نے پوری کر دی۔ اگر 100 پوری کر دی تو ایک نہیں ہوئی تو ہم اس پہ گلہ کرتے ہیں، اور ان 100 کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ مجھے یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، ایک نہیں ملی تو اس پہ اللہ پہ اعتراض کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مجھ سے مانگا میں نے تمہیں دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہاری زندگی میں جتنی نعمتیں تیرے رب نے تمہیں دی ہیں، اے حضرت انسان تو گن نہیں سکتا، کوئی شخص بھی ہے۔ یقین جانیے اگر ہمیں اس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اس جسم کے اندر اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ میں نے اس سے بڑھ کے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو اللہ نے اے حضرت انسان تجھ پہ انعامات کیے ہیں تم اسے گن نہیں سکتے۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، 100 پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، ایک پہ اللہ رب العزت کا گلہ کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں شکر یہ نہیں ہے کہ ملا تو بس خاموش۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب صبح اٹھتے تو صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس موت کے بعد، نیند ایک موت ہے، موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اس جسد کو، اس جسم کو عافیت دی، میں صحت اور تندرستی کے ساتھ اٹھ رہا ہوں۔ ورد علی روحی، اور میری روح کو واپس پلٹایا۔ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، ہر دن جو ہمیں روح لٹائی جاتی ہے، ہمارے جسم کو عافیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے اپنے ذکر کی۔ اگر ہم نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ یہ عافیت ہے، یہ ایک فتنہ نہیں ہے کہ جس میں میں اور آپ مبتلا ہو چکے، کہ اللہ نے ہمیں اٹھایا صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ۔ ورد علی روحی، ہماری روح کو کھینچا ہوا تھا۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ فلاں شخص رات کو سویا، جب صبح اٹھانے گئے تو اٹھ ہی نہیں سکا، سویا کا سویا ہی رہ گیا۔ تو ہمیں سونے کے بعد جب دوبارہ اللہ اٹھاتے ہیں اور ایک عافیت والی زندگی عطا کرتے ہیں تو اس وقت اس کا شکر یہ ہے، فتنے سے بچنے کا رستہ یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر سے اپنے دن کا آغاز کریں اور اپنے دن کے تمام اختتام اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ نبی کریم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ الذی
عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو، میرے جسد کو عافیت نصیب فرمائی اور میری روح کو واپس لوٹایا اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔